بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل جو ایک ٹاپک چل رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور کیونکہ فرسٹ محرم من جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو ان کی شہادت کا دن ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کل کا بیان تھا۔ کل کی جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ساری قرآن اور حدیث ہے حضرت عمر کے بارے میں، اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور باقی جو بھی ان کی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ ساری میں نے آپ لوگوں کو کل کے بتائی۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے حضرت عمر کی شہادت کس طرح ہوئی تھی، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ان کو کہاں دفن کیا گیا، حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی، اور کچھ ان کی جو فتوحات تھیں اس میں سے کچھ ایک دو واقعات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ موضوع تو اتنا لمبا ہے یہ کہ آپ اس کے اوپر تو تقریباً کوئی ایک مہینہ بھی اگر بولتا ہے تو وہ بھی کم ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ آپ لوگوں کو جو ہے صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے، اور صحابہ کا مقام کیا تھا قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں ذکر ہوئی ہیں، عیسائیت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں، یہودیت کیا کہتی تھی ان کے بارے میں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو بتانا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ان کا خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، اور حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا ہر معاملے کے اندر، اور پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا اپنے بعد، اور لوگ جو تھے اس کے اوپر بڑے پریشان تھے کہ آپ حضرت عمر کو جو ہے وہ خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ تو بہت سخت ہیں، سخت فیصلے کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تب تھے جب میں خلیفہ تھا، جب وہ خود خلیفہ بنیں گے تو پھر وہ سخت نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر نرم ہو جائیں گے۔ ایک بات، گنبد خضرا جو ہے اس کے اندر 3 لوگوں کی جگہ ہے، گنبد خضرا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں پر سب سے پہلے وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور پھر وہاں پہ دوسرے جو شخص ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور تیسری وہاں پہ جگہیں خالی تھیں۔ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ بھی تھا، تو حضرت عائشہ وہاں پہ جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حضرت اپنے والد کی قبر، ایک شوہر تھے آپ کے، ایک آپ کے والد، تو اب وہاں پہ پردہ بھی نہیں کرتی، آپ ایسے ہی چلے جاتی تھی۔ حضرت عمر کا جب وقت قریب آیا تو حضرت عمر جو ہے وہ نماز کے دوران میں ان کو جو ہے وہ خنجر مارا گیا تھا، زہر آلودہ خنجر تھا، وہ ان کو مارا گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا مجھے مارنے والا کون ہے، تو فرمایا کہ ابو لولو مجوسی ایرانی ہے جس نے آپ کو خنجر مارا ہے۔ تو آپ حضرت عمر جو ہیں وہ اس کے اوپر خوش ہو گئے کہ مجھے جو شہید کرنے والا ہے یا جس نے مجھے مارا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک یہودی ہے۔ تو حضرت عمر کو اس بات کے اوپر تسلی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس، کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کا پیغام لے کے جاؤ حضرت عائشہ کے پاس، ان سے کہو کہ جی حضرت عمر جب اجازت چاہتے ہیں کہ آپ مجھے یہاں پہ تیسرے جو شخص کی جگہ ہے اس حجرے میں، تو وہ مجھے آپ عنایت فرما دیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر وہاں گئے، انہوں نے ان سے اجازت مانگی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنی اوپر جو ہے حضرت عمر کو فوقیت دیتی ہوں، اور انہوں نے وہ جگہ جو ہے وہ حضرت عمر کو دے دی۔ تو جب انہوں نے آ کے بتایا حضرت عمر جو بڑے خوش ہوئے، جب ان کو لے کے جایا گیا تو مسجد نبوی کے قریب جب دروازے پہ وہاں پہ پہنچے، اب تو خیر کیونکہ پوری اس کی توسیع ہو چکی ہے بہت بڑی، پہلے تو وہ بالکل اوپن تھا اور چھوٹی سی تھی بالکل، تو جب وہاں پہ لے کے جایا گیا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اجازت مانگی پہلے، اور پھر آپ اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، تو پھر حضرت عمر کو اندر لے کے جایا گیا اور وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی وضاحت کر دوں، جو لوگ حضرت عمر کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں واپس جائے گا، اور اسی مٹی سے انسان کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس خمیر سے جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، انسان اسی مٹی میں جو ہے وہ واپس جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا جو خمیر تھا وہ ایک ہی تھا، وہ ایک ہی مٹی تھی، اور وہ کون سی مٹی تھی؟ وہ جنت کی مٹی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ میرے حجر و ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ سارا ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کی ہے، ٹھیک ہے نا، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں حضرات کی جو خمیر تھا وہ جنت کی مٹی جو ہے وہ اس سے ان کو بنایا گیا تھا۔ تو وہاں پہ تیسری قبر جو بنائی گئی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا اور وہاں پہ ان کو لے کے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں، کیونکہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ جو آپ سے حدیث سے مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بھی جنت میں، حضرت عمر بھی جنت میں۔ اب جو لوگ یہ وہاں پر بات کہتے ہیں کہ جی
حضرت عمر جو ہیں وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، حضرت ابوبکر نے گستاخیاں کی ہیں، ان کو برا بھلا کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے ساتھ انہوں نے دشمنیاں کی ہیں۔ تو بھائی سمپل سی ایک بات ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی دشمنیاں کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ ایسا مقام عطا نہ فرماتے کہ جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا اور آج بھی جو میں نے آپ کو بتایا، جو قرآن کے اندر ذکر ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مصداق جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بہت مرتبہ عطا فرمایا تھا، ان کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ اہل بیت سے ان کی دشمنیاں تھیں اور وہ آپس میں عداوت رکھتے تھے اور بغض تھا اور یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں جس کے اوپر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ادروائز اگر ان کی محبت دیکھی جائے، ان کا پیار دیکھا جائے تو بہت ہے۔ رشتہ داری ان کی آپس میں کیا تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگے جا کے میں ویڈیوز بناؤں گا کہ حضرت ابوبکر کی حضرت علی کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں، حضرت ابوبکر کی جو ہے وہ حضرت عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت علی سے کیا رشتہ داریاں تھیں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی کیا رشتہ داریاں تھیں، ان کے آپس میں کس طرح رشتے ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو جو ہے نا وہ میں بناؤں گا اور وہ میں آپ لوگوں کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور آیت ہے ذکر فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دنیا میں اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے اور اسلام کا غلبہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تو اسلام تو پھیلا لیکن پوری دنیا میں نہیں پھیلا، ٹھیک ہے نا، تو وہ صرف ایک محدود جگہ تک تھا، اس کے آگے نہیں تھا۔ تو باقی جو کام کیا تھا وہ صحابہ نے کام کیا تھا، حضرت عمر تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، ان چار خلفاء کے دور میں جتنی فتوحات اسلام کی ہوئی ہیں، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، تو حضرت غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو صحابہ خلفۂ راشدین کا جو دور تھا، یہ چار خلفاء کا جو دور تھا وہ بھی نبوت ہی کا دور تھا، اسی کو سلسلہ آگے لے کے چلا گیا، کیونکہ وہاں پہ نبوت تو ختم ہو چکی تھی، لیکن جو اس آیت کا جو مصداق ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ تبھی پورا ہوتا ہے کہ جب ان حضرات کو جو ہے اس کے اندر شامل کیا جائے، ان لوگوں کے جو دور خلافت ہے اس کو اس کے اندر شامل کیا جائے اور اس کو آگے لے کے چلا جائے، پھر اس کا مصداق جو ہے اس آیت کا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بھی مقام ہے بہت بڑا ان حضرات کے لیے۔ خلیفہ کا جو انتخاب ہوا تھا نا وہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ سخت مزاج تھے تو لوگ گھبراتے بھی تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ پہلے وہ، کیونکہ میں خلیفہ تھا تو وہ سخت فیصلے کرتے تھے، سخت مزاج تھے، لیکن جب وہ خود ہوں گے تو وہ نرم مزاج ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر جب ممبر پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں غلط فیصلہ کروں تو آپ لوگ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت عمر کو اس کے اوپر بڑی تسلی تھی کہ اگر میں کوئی غلط چیز کروں گا تو لوگ میرا خلاف کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ میں اگر کوئی فیصلہ غلط بھی کروں تو لوگ مجھ سے ڈر کے مارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جس طرح آج کل دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت اہم تھیں، اور صحابہ ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی جو ہے جو بھی خلافت کے اوپر تھا، اور جس طرح آج کل صدر پرائم منسٹر ہوتا ہے اسی طرح جو بھی خلافت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو صحابہ میں سے ان کو بہت اس چیز کی فکر ہوتی تھی، اور جو بھی ان کی اپنی زندگیاں تھیں پہلے ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے اور صرف وہ اس کام کو سر انجام دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ حضرت عمر کی جو خلافت میں جو فتوحات ہوئی تھیں اس کے بارے میں، بیت المقدس کو کس طرح فتح کیا تھا حضرت عمر نے، وہ حضرت عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ میں بیت المقدس کو، وہ نکلے تھے اس کو فتح کرنے کے لیے، تو آپ کا جو لباس ہے اس میں پیون لگے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے صحابہ نے کہا کہ جی وہ اس طرح جا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ تبدیل کر کے جائیں کیونکہ آپ بیت المقدس جا رہے ہیں، فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو تبدیل کر لیا۔ حضرت عائشہ کا ایک اپنا مقام تھا، بے شک عمر میں وہ چھوٹی تھی لیکن وہ ازواج مطہرات میں سے تھی اور پوری امت کی ماں تھیں وہ، تو ان کو ویسے ہی مرتبہ دیا، عزت رسپیکٹ دی جاتی تھی جس طرح ایک ماں کو دی جاتی ہے، اور آدھا اسلام جو آج ہمیں ملا ہے وہ حضرت عائشہ سے ملا ہے، تو ان کا ایک مقام تھا، چاہے حضرت عمر کا دور ہے، چاہے حضرت عثمان کا ہو، چاہے حضرت علی کا دور ہے، چاہے حضرت ابوبکر تو خیر ان کے والد تھے وہ تو تھا ہی، تو سب ان کی رسپیکٹ وغیرہ، ان کا مقام بہت، ان کی بات کو مانا جانا سنا جاتا تھا، ازواج مطہرات میں سے تھی۔ تو حضرت عمر نے اس کو تبدیل کر لیا، تھوڑے دور گئے تو پھر واپس آئے تو ان کا نہیں مجھے وہی والا لباس دے دو کیونکہ اس کے اندر پسینہ جو ہے جذب اچھا ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اپنے غلام کو لیا، اسلم اس کا نام تھا، اب وہ وہاں سے نکلے تو خود اوپر سواری پہ بیٹھے، اپنے مہار جو تھی اس کی جانور کی اس کو وہ پکڑائی اپنے غلام کو اور اس کو کہا چلو میرے ساتھ۔ اب وہ چاہ رہے ہیں 2-3 منزلیں انہوں نے طے کی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم اوپر بیٹھو، اب میں پیدل چلوں گا، اور مہار خود پکڑ لی۔ اب وہ گھبرا رہا ہے کہ ایسے تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ مہار پکڑ کے چل رہا ہے اور غلام جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں تم اوپر بیٹھو، اب تمہاری باری ہے، اب میں پیدل چلوں گا۔
خیر وہ اس طرح چلتے رہے، انہوں نے بہت روکا، جو ان کے غلام تھے انہوں نے بہت کہا، منع کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا دنیا کے اندر تو اگر میں یہ کر لوں گا، مان تمہاری سن لوں گا اور میں اوپر سوار ہو جاؤں گا، لیکن قیامت والے دن اگر آپ نے کہا کہ تمہاری باری تھی پیدل چلنے کی اور تم اوپر بیٹھے، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ علامہ بلازری نے اس کو اپنی کتاب میں اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو جب بیت المقدس کے قریب پہنچے نا، تو وہاں پر جو ہے سارے جو عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی کتابیں جو ہیں وہ کھولی ہوئی تھی۔ جو میں کہتا ہوں نا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس کا مزاج میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابیں کھولی ہوئی تھیں اور وہ اپنی کتابوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت عمر، اچھا اب حضرت عمر کا جو لباس تھا، قمیص، اس کے اوپر بہت سارے پیبند بھی لگے ہوئے تھے، یعنی وہ اس کو سیا ہوا تھا بہت ساری جگہوں سے۔ تو اس ٹائم جو باری تھی وہ ان کے جو غلام تھے اسلم، تو ان کی باری تھی اوپر سوار ہونے کی، اور حضرت عمر کی مہار پکڑنے کی تھی۔ تو اب وہ غلام جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی اور کسر رہ گئی ہے مجھے ذلیل کروانے کی تو مجھے بتا دیں، کیونکہ اب تو مجھے نیچے اتار دیں کہ اب تو سامنے یہودی عیسائی سب دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری باری اوپر بیٹھنے کی تو اوپر ہی بیٹھو۔ اب وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مہار حضرت عمر نے پکڑی ہوئی ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ اس ٹائم ان کا ایک جوتا جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا حضرت عمر کا۔ اب وہ اور زیادہ شرمندہ ہو گیا جو غلام تھا، انہوں نے کہا اب تو ایک جوتا بھی ٹوٹ گیا، جوتا بھی ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ عیسائیوں نے انجیل کے اندر جب وہ ساری چیزیں جو تھی لکھی ہوئی تھی وہ پڑھی، تو وہاں پہ ان کو یقین ہو گیا حضرت عمر ہی ہیں کہ جن کے کپڑے کے اوپر اتنے پیبند لگے ہوں گے، ایک جوتا ان کا ہاتھ میں ہوگا، غلام سوار ہوگا اور وہ خود نیچے ہوں گے۔ یہ تھے صحابہ کی عظمت، ان کا مرتبہ، کہ انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو جو ہے نا ان کے دلوں کو اور لوگوں کو اور ایران یہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اپنے کردار سے، ایک عدل سے، انصاف سے انہوں نے لوگوں کو ایسا متاثر کیا کہ لوگوں نے خود لا کے انہوں نے چابیاں دے دی، انہوں نے کہا جی یہ بیت المقدس کی چابی ہے۔ تو یہ اصل ہے صحابہ کی کہ جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ان کا عدل کیسا تھا، ان کا انصاف کیسا تھا۔ اچھا پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں نا حضرت عمر جب چھوٹے تھے اور اپنے والد کے جو بکریاں وغیرہ ہوتی تھی وہ چرایا کرتے تھے وہاں پہ جا کے نا بیت المقدس کے آس پاس، تو وہاں پر ایک نا آدمی آیا، بوڑھا شخص آیا، بدو تھا، وہ آیا، اس نے کہا حضرت عمر جو ہے نا وہ تھک گئے تھے اور وہیں پر ہی بیٹھ گئے تھے بکریاں چرا کے نا سائے میں، تو ایک شخص آیا، اس نے پنڈلی سے نا کپڑا اوپر کیا پاؤں سے ذرا، تو انہوں نے دیکھا تو پاؤں کے پیچھے ایک نشان تھا۔ اب یہ عیسائی تھا نا، اس نے تو پہچان لیا، اس نے کہا کہ تمہارا نام عمر ہے؟ اس نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا جی میرا نام عمر ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے باپ کا نام جو خطاب؟ انہوں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا ایک سفید کاغذ لے کے آئے، سادہ کاغذ، انہوں نے کہا اس کے اوپر لکھ دو کہ جب میں بیت المقدس فتح کروں گا تو ساری جگہ تمہیں میں دے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، میں تو بکریاں چرانے والا ہوں، میں کہاں بیت المقدس کو فتح کروں گا، میں کون، کہاں، میں تو ایک سادہ سا انسان، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے یہ لکھ دیں بس۔ تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان چھڑانے کے لیے لکھ دی۔ اب کیونکہ جب یہ بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا تھا، تو صحابہ نے بعد میں پوچھا تھا کہ یہ شخص کون تھا بوڑھا جو آپ کے پاس آیا تھا اور یہ پرچی ایک لے کے آیا تھا اور یہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ تو اس کے اوپر پھر حضرت عمر نے وضاحت کی کہ یہ وہ شخص تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ لکھ دیں، تو میں نے جان چھڑانے کے لیے لکھ دیا۔ تو مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک کملی والا آئے گا، ایک نبی آئے گا اور میں اسلام قبول کروں گا اور اس طرح یہ بیت المقدس فتح ہوگا اور وہ میرے پاس شخص آ جائے گا اور مجھے کہے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہے اور یہ مسلمانوں کی میری کوئی ذاتی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر پھر حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ جگہ ان کو نہیں دی تھی اور یہاں پہ ان کو منع فرما دیا تھا۔ ایک صحابی تھے ابو محاجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، یہ ابھی شروع میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو نا بھی حلال حرام کے مسائل کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے غلطی سے جو ہے نا وہ شراب پی لی تھی۔ یہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے نا صحابہ، جب حضرت عمر نے 14 لوگوں کا ایک گروہ بھیجا تھا وہاں ایران کے شہنشاہ کے پاس بھیجا تھا، تو شہنشاہ نے اس ٹائم 25 سال کی عمر تھی اس کی جب اس کا سر قلم کیا گیا تھا، تو شہنشاہ جو تھا نا وہ بڑا غرور تکبر کے اندر تھا کہ تم لوگ اونٹ کی چربیاں کھانے والے ہو، اونٹ کی جلد کھانے والے ہو، تم اونٹ کا گوشت کھا کے اور جو تمہیں کوئی اچھا گوشت کھلا دے تم اس کی خوشامدی کرنا شروع کر دو۔ اس نے اس طرح صحابہ کے بارے میں نا یہ باتیں کی تھی۔ تو جب یہ جنگ وہاں پہ شروع ہوئی تو کیونکہ وہ ایران میں تو ہاتھی بھی تھے، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے، عرب میں صرف اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے اس نے جب جنگ شروع ہوئی تو، اور اسی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے جو عشر مبشر میں صحابی ہیں، تو ان کی شہادت بھی ایسی ہوئی تھی کہ ایک ہاتھی نے جو ہے ان کو پاؤں کے نیچے سے اپنے پاؤں سے مار دیا تھا ہاتھی نے نا، تو وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو پھر وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا
پہلے دن تو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، تو پھر دوسرے دن جو ہے تدبیریں کی، تو پھر وہاں پہ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اونٹوں کے اوپر جو گرم کپڑا جو ہے وہ لا دیں، اور پھر تاکہ وہ تھوڑی سی اونچائی اوپر ہو جائے، غالباً یہی وجہ تھی، تاکہ پھر ان کو یہ محسوس ہو کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر ہیں، اور اس طرح یہ معاملات ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو پھر اس طرح مسلمانوں نے کیا، اور وہاں پہ پھر جو ہے مسلمانوں کو جنگ میں وہاں پہ ان کو جنگ انہوں نے جیت لی تھی۔ تو وہاں پر جو تھا نا ایک صحابی تھے، ابھی وہ مسلمان ہوئے تھے، ابو مہاجن ثقفی ان کا نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو بھی حلال حرام کا نہیں پتہ تھا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ شراب جو وہ حرام ہو چکی ہے نا، تو انہوں نے پی لی۔ تو اب وہ جب سعد بن ابی وقاص جو تھے، یہ ابو عبیدہ بن جراح کے بعد پھر وہ وہاں پہ بن گئے تھے، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو وہاں پر ہی بند کر دیا۔ اب وہ جنگ لڑیں تو وہاں پہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو حضرت سعد کی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی ان کی، ابو سلمہ، تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا سلمہ بنت حفص، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نا چھوڑ دیں، میری بیٹیاں کھول دیں، مسلمانوں کو جو یہاں پہ شکست ہو جائے گی تو مجھے جنگ میں جانے دیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں یہاں پہ مسلمانوں کو میری وجہ سے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو پہلے تو انہوں نے منع کیا، تو پھر انہوں نے زور دیا تو انہوں نے کھول دیا۔ تو جا کے انہوں نے وہاں پہ جب جنگ کی تو انہوں نے جو شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کو، اس کو فتح میں تبدیل کر دیا، اور وہ واپس آ کے تو انہوں نے خود ہی بیڑیاں وہاں پہ پہن لی۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت سلمہ نے ان سے پوچھا کہ آج کیسا رہا جنگ میں اور کیا ہوا، پوری انہوں نے تو کارگزاری پوچھی، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، پتہ نہیں کہاں سے، میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے چال ڈھال سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابو مہاجر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ، تو لیکن میں نے چہرہ نہیں دیکھا تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ کون تھے، لیکن ان کی وجہ سے آج مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو حضرت سلمہ نے پہلے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن بعد میں ان سے کہا کہ وہ ابو مہاجر ثقفی تھے، اور اس طرح انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے ان کو کھول دیا۔ تو پھر حضرت سعد نے کہا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو فتح دلائی ہے تو میں ان کو کیسے قید کر سکتا ہوں، پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ صحابہ تھے، صحابہ کی میں آپ لوگوں کو شانیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح فتوحات ہوئی حضرت عمر کے دور میں، اور صحابہ کی شانیں کیا۔ جو لوگ آج صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں نا، کچھ صحابہ کو مانتے باقی سارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس چیزوں سے سبق سیکھیں۔ ایک صحابی تھے، وہ دجلہ کے قریب ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کچھ 14 خچر تھے، گدھے تھے، اور اس کے پاس سامان لدا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب آواز دی اس صحابی نے، تو وہ لوگ وہیں پر یہ سامان چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو انہیں جب جا کے خچروں کو دیکھا تو اس کے اوپر سامان لدا ہوا تھا، اور وہ سونا تھا اس کے اندر۔ اب وہ اسی طرح جو حضرت سعد کے پاس لے گئے، سعد بن ابی وقاص کے پاس لے گئے، اور ان سے کہا جی یہ خچر ہیں اور اس طرح یہ سامان ہے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، تو بس آپ یہ لے لیں۔ تو انہوں نے جب تالا کھولا، وہ تالا جو تھا وہ بھی سونے کا تھا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ بھائی تم اپنا نام تو بتاؤ، تاکہ میں حضرت عمر کے پاس جب لے کے جاؤں گا تو وہ پھر پوچھیں کس نے دیا، تو میں ان کو کچھ بتا تو سکوں نا کہ کون تھا جس نے مجھے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نام نہیں بتاؤں گا، آپ بس یہ لے جائیں۔ تو جب وہ حضرت عمر، انہوں نے بہت زور دیا لیکن پھر بھی انہوں نے بتایا نہیں۔ تو پھر وہاں پہ کچھ لوگ تھے، ان سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ربیعہ ہیں، صحابی ان کا نام ہے ربیعہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 7 دن ہو گئے ان کے بچے جو ہیں جھوپڑی کے اندر، ان کی بیٹی جو ہے وہ بھوکی ہے 7 دن سے، ان پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بتانے مقصد ہے کہ دیانت داری، امانت، کہ ان کے پاس ایک امانت تھی، اور انہوں نے اسی طرح چاہتے تو وہ رکھ سکتے تھے، اس میں کچھ سونا رکھ لیتے اور اس کو بیچ دیتے اور کھانا اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتے، لیکن ان کی دیانت ایسی تھی کہ انہوں نے وہ سارا کا سارا سونا جو تھا وہ ایسی لا کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس لا کے انہوں نے دے دیا، اور پھر اس کے بعد جو اس میں سے کچھ لیا بھی نہیں۔ تو جب حضرت سعد کو پتہ چلا تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو بتایا، حضرت عمر نے بہت ساری ان کو دعائیں دی، اور حضرت سعد نے کچھ غلہ لیا، سامان لیا، ان کے گھر لے کے گئے، جھونپڑی جہاں پہ تھی، اور ان کو ان کے بچوں کو دیا۔ تو یہ ساری صحابہ کی شان تھی، ان کی دیانت داری تھی، ان کی فتوحات تھیں حضرت عمر کے دور میں جو ہوئی ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت بڑا، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں، جس طرح کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 27 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے تھی، وہی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کے اندر اس کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی، 27 کی 27 جنگوں میں جو ہے وہ صحابہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ حضرت عمر کی لائف کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو کچھ کل بتائیں تھیں، کچھ آج بتائیں میں نے آپ لوگوں کو۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی، مارنے والا کون تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، اور آج بھی اس ابو لؤلؤ مجوسی کی جو مقبرہ ہے، جو اس کی جو قبر ہے، وہ ابھی بھی آج بھی ایران میں ہے۔ اگر آپ اس کو سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔
جس نے، اور ایرانی جو ہے اس کو وہاں پہ یہ جو فروزہ پہنا جاتا ہے نا انگوٹھی میں، جو بلو رنگ کا جو فروزہ نگینہ جو پہنا جاتا ہے، غالباً یہ اسی کے نام کا پہنا جاتا ہے جو یہ ایرانی زیادہ پہنتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اسی طرح صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگیوں گزارا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال کے آخرت کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کہ اصل حقیقت ہے۔ دنیا یہیں رہ جائے گی، دنیا کہیں نہیں جائے گی۔ اگر دنیا ہی کمانا مقصد ہوتا اور دنیا ہی سب کچھ ہوتا، دنیا کی عیش و آرام اور ہر چیز ہوتی، تو صحابہ بہت امیر تھے۔ حضرت ابوبکر بہت امیر تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت امیر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت امیر تھے، اور بہت سارے صحابہ ہیں جو بہت زیادہ امیر تھے۔ اس آج کل جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، اسی طرح اس ٹائم پہ وہ صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ تو آج بھی سعودی عرب میں چل رہا ہے وہاں پر۔ تو یہ مقصد نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، اگر یہ مقصد ہوتا یہ لوگ بہت کچھ کما سکتے تھے اور دنیا میں اپنی عیش و آرام والی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی کو آسان کے طریقے کے اوپر گزارنا، ویسے ہی زندگی گزارنا، اور دنیا کی محبت کو نکال کے آخرت کی فکر کرنا، بس یہ کام ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کو آگے دنیا تک پھیلانا، بس یہ مقصد ہے انسان کا دنیا میں۔ اور 2 وقت کی روٹی اگر انسان کو مل جائے تو انسان کے لیے کافی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں رات کو صرف اتنا کھاتا تھا کہ جس سے میں زندہ رہ سکوں، میں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے، جو اتنا ارب پتی اس دور کا، جس کے بعد مال دولت ہر چیز اتنی آسائش، لیکن جب ڈر خوف جب ایمان لے کے آیا تو پھر ایسا ایمان لے کے آیا، دل ایسا تبدیل ہوا کہ فکر صرف اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے حضرت امام حسین کی شہادت کا دن آئے گا 10 محرم کا۔ اب اس کے بعد جو سپیچز میں جو ویڈیوز آئیں گی وہ حضرت امام حسین سے ریلیٹڈ ہوں گی، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کا مرتبہ، اور کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں، ویڈیوز کو جو وظائف والی ویڈیوز ہوتی ہیں یقین کے ساتھ کیا کریں، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اور جتنا زیادہ ہم ایمان کی باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، آپ سب کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، صحابہ کی باتیں سنتے ہیں، تو انسان کا ایمان جو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ دین کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کو آگے لوگوں تک پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔